سر، وہ لڑکی مل گئی ہے۔ پچھلے 2 ماہ سے وہ ایک ہاسٹل میں چھپ کر بیٹھی ہے۔ اگر آپ کہیں تو ہم اسے اٹھا لیں۔ اپنے خاص آدمی کی بات پر اذہان کے چہرے پر غصہ جھلکا تھا۔ اوہ، تو محترمہ چھپ کر یہیں بیٹھی ہیں۔ شام تک وہ لڑکی مجھے میرے پاس چاہیے، مگر خیال رکھنے سے کسی طرح کی کوئی چوٹ نہ پہنچے۔ اپنے آدمی کی ہدایت دیتے ہوئے بولا تھا، جس پر اس کے آدمی نے ادب سے سر جھکاتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا اور پھر وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ پیچھے اذہان شاہ اس لمحے کے بارے میں سوچ رہا تھا جب وہ اس لڑکی سے ٹکرایا تھا۔ اذہان شاہ شاہ انڈسٹریز کا CIO تھا۔ شفا اسی کمپنی میں ایک ورکر کی طرح کام کرتی تھی۔ شفا بہت ہی زیادہ ہونہار اور بہادر لڑکی تھی۔ اس کی قابلیت کے چرچے اس کے پورے آفس میں ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اسے ایک عام ورکر کی پوسٹ سے پرسنل سیکریٹری کی پروموشن مل گئی تھی۔ اسی دوران شفا کو پتہ چلا کہ اذہان کا تعلق انڈر ورلڈ کے کچھ گینگسٹرز کے ساتھ ہے، اور اسی حوالے سے اسے اذہان کے آفس سے ایک USB ملی تھی جس میں اذہان کے تمام کالے کارناموں کا خلاصہ موجود تھا۔ اس نے وہ USB چرا لی تھی۔ وہ اذہان کو پوری دنیا کے سامنے لانا چاہتی تھی۔ دنیا کے سامنے شریف اور معصوم رہنے والا شخص حقیقت میں کیسا تھا، وہ یہ سب کو بتانا چاہتی تھی۔ مگر شفا یہ نہیں جانتی تھی کہ اذہان انڈر ورلڈ کا آدمی نہیں بلکہ ایک سیکرٹ ایجنٹ ہے جو انڈر ورلڈ میں ایک خاص مشن کی وجہ سے داخل ہوا ہے۔ اگر شفا نے کچھ بھی ریویل کر دیا تو وہ بہت کچھ برباد ہو سکتا تھا۔ شفا USB چرا کر کہیں بھاگ گئی تھی۔ وہ کہاں گئی تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اذہان کافی وقت سے اسے تلاش کر رہا تھا۔ اس نے اپنے سارے آدمی شفا کے پیچھے لگا دیے تھے۔ کافی وقت کے بعد اسے ایک آدمی کے ذریعے پتہ چلا کہ شفا ایک ہاسٹل میں رہ رہی ہے، اور پھر اس نے شفا کو اپنے پاس لانے کا حکم دیا تھا۔ جتنا بھاگنا تھا تم نے بھاگ گئی شفا، اب مزید نہیں بھاگ سکو گی تم ایک بات یاد رکھنا، تم نے پرسکون بیٹھے ہوئے شیر کو بے چین کیا ہے، اب تمہیں اسی بے چینی کا حساب پورا کا پورا ادا کرنا ہوگا۔ اذہان سگریٹ کا ایک گہرا کش لے کر دھواں ہوا میں چھوڑتے ہوئے خونخوار لہجے میں بولا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے اس مشن کے درمیان کسی بھی تیسرے انسان کو نہیں آنے دے گا، پھر چاہے وہ اس کا کوئی بہت قریبی کیوں نہ ہو۔ اور شفا سے تو اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ شام کا وقت تھا، یونیورسٹی سے ایکسٹرا کلاس لینے کے بعد گھر جا رہی تھی جب اچانک اس کے سامنے کالے رنگ کی ایک جیپ آ کر رکی۔ اس میں سے کچھ ہٹے کٹے آدمی باہر نکلے اور شفا کے چہرے پر کلوروفارم سے بھرا ہوا ماسک رکھتے ہوئے اسے بے ہوش کر گئے۔ 1 گھنٹے کے بعد شفا کو ہوش آئے تو اس نے خود کو اندھیرے کمرے میں پایا تھا۔ اسے اپنا سر بھاری محسوس ہوا تھا، مگر جیسے ہی وہ اپنے حواس میں آئی، خود کو اجنبی جگہ پر پا کر وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ مگر پھر خود میں ہمت جمع کرتے ہوئے وہ چلائی تھی، کون ہے یہاں؟ کون لایا ہے مجھے؟ بچاؤ بچاؤ مجھے، کون ہے؟ چھوڑو مجھے۔ شفا نے محسوس کیا کہ اسے کرسی کے ساتھ بری طرح باندھا گیا ہے۔ شفا مدد کے لیے چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر وہاں کوئی بھی نہ آیا۔ چیخ چیخ کر جب اس کا گلا سوکھ گیا، اس کی آواز مدھم پڑ گئی۔ مدھم پڑتی آواز کے ساتھ اچانک اسے کسی کی آہٹ کی آواز سنائی دی، اور تھوڑی ہی دیر میں اس کے سامنے اذہان شاہ کا چہرہ موجود تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کھولی محب، یہ کیا حرکت ہے؟ اذہان شاہ کو دیکھ کر شفا غصے سے چیخ گئی تھی جب اذہان اس کے قریب آتے ہوئے دانت پیس کر بولا تھا، اپنی اکڑ کہیں اور دکھانا، میری USB کہاں ہے بتاؤ مجھے۔ اوہ، تو یہ سارا کھیل آپ نے کھیلا ہے اس USB کے لیے؟ بھول جائیں آپ اذہان شاہ، وہ USB آپ کو کبھی نہیں ملے گی۔ بہت غلط کر رہی ہو تم، مت بھولو تم کس سے پنگا لے رہی ہوں۔ جانتی ہوں میں کس سے پنگا لے رہی ہوں، جان بوجھ کر یہ پنگا لینا شروع کیا ہے میں نے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ جو کریں گے وہ چھپ جائے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ میں شفا اسے چھپنے نہیں دوں گی، بتاؤں گی دنیا کو کہ آپ کتنے گھٹیا انسان ہیں۔ بکواس بند کرو اپنی۔ شفا کے پاس آ کر اذہان نے غصے سے شفا کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا تھا، جس سے شفا کا سر دوسری جانب لڑکھڑا گیا تھا اور اس کے ہونٹ سے خون کی ایک ننھی سی لکیر بہت بہی تھی۔ حقیقت نہیں جانتی تو الجھنے کی بھی مت کرو، آرام سے بتا دو میری USB کہاں ہے، نہیں تو وہ حشر کروں گا تمہارا کہ تمہاری روح اذہان شاہ کا نام سنتے ہی کانپنا شروع ہو جائے گی۔ جو کر سکتے کر لیں آپ، USB تو آپ کو نہیں ملے گی، پھر چاہے آپ میرے جسم کی بوٹی بوٹی کر کے کتوں کو کیوں نہ کھلا دیں۔
سر، ایک ضروری فون آیا ہے۔ اس سے پہلے کہ اذان شاہ شفا کو کچھ کہتا، اس کا خاص آدمی آتے ہوئے بولا تھا، قسمت اچھی تمہاری جو تم بچ گئی، ورنہ تمہیں پتا تھا کہ مجھ سے الجھنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اذہان غصے سے کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ شفا نفرت سے اسے وہاں جاتا دیکھ رہی تھی۔ ہاں بولو۔ اپنے خاص آدمی کے ہاتھ سے موبائل لے کر اذہان نے فون کان سے لگایا تھا۔ آج رات 9 بجے سب لوگ اڈے پر پہنچ جائیں گے، تم بھی وقت پر پہنچ جانا۔ دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ کیا ہوا، خیریت ہے؟ ہاں سب خیریت ہے، بس وہ لوگ آ گئے جن لوگوں کے ساتھ مل کر ہم لوگوں نے اپنا پلان بنایا۔ تو پھر کتنا وقت لگے گا ہمیں اپنے پلان کو انجام دینے میں؟ ابھی فی الحال ہم پلان بنائیں گے، پھر اس کے بعد ہمیں وہ سب کرنا ہوگا جو اس پلان میں شامل ہوگا۔ تو اس پلان کا جو باس ہے وہ بھی آ رہا ہے؟ بالکل نہیں، وہ فی الحال نہیں آ رہا۔ خبر ملی ہے کہ وہ ہمارے پلان کے کامیاب ہونے سے ایک دن پہلے پاکستان آئے گا۔ وہ کہاں ہے، کہاں نہیں، کیسے دکھتا ہے، کیسے نہیں، اس بارے میں کوئی بھی نہیں کہتا، نہ ہی جانتا ہے۔ فی الحال تو یہ آرڈر آئے ہیں کہ تمام آدمیوں کو بتا دیا جائے کہ وہ 9 بجے کے وقت اپنے اڈے پر پہنچ جائے۔ تو ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، میں وقت پر پہنچ جاؤں گا۔ فون بند کرتے ہی اذان شاہ کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری تھی، مگر اس نے خود کو نارمل کیا تھا اور پھر وہ تیار ہوتا ہوا اپنے اڈے کی طرف چل پڑا تھا۔ اذان شاہ کا مشن بہت خطرناک تھا۔ پاکستان آرمی کو خبر ملی تھی کہ ملک کے کچھ دشمن انڈر ورلڈ کے گینگسٹرز کے ساتھ مل کر پاکستان میں ایک بہت بڑا بلاسٹ کروانا چاہتے ہیں، جس سے پاکستان کو بہت ہی بھاری نقصان ہونے والا تھا۔ مگر اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور اس سب میں کون کون لوگ شامل ہیں، اس بارے میں آرمی کو کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ اس لیے ان لوگوں نے اپنے ایجنٹس کے سب سے ہونہار اور بہادر آدمی اذہان شاہ کو اس مشن پر انڈر ورلڈ کا آدمی بنا کر بھیجا تھا۔ اذہان شاہ پچھلے 4 ماہ سے انڈر ورلڈ میں کام کر رہا تھا۔ وہ آج تک نہ تو ان دشمنوں میں سے کسی سے مل سکا تھا اور نہ ہی اس آدمی سے جس کا یہ پلان تھا، مگر آج اسے موقع ملا تھا کہ وہ ان لوگوں سے مل سکے جو لوگ پاکستان کی پاک سرزمین کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اذہان کے اندر وطن کی محبت جوش مار رہی تھی، مگر وہ اپنے جذبات کو مشکل سے قابو میں کیے ہوئے تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک غلطی، صرف ایک غلطی، صرف کہ اس کی جان کے ساتھ ساتھ اس ملک کے کئی معصوم لوگوں کی جان بھی لے سکتی ہے۔ امید کرتے ہیں سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا، ہمیں اپنا کام کیسے کرنا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، ہمارے اس مشن میں صرف وہ لوگ شامل ہیں جو قابل اعتماد ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات کسی بھی دوسرے گینگ ممبر کو معلوم نہیں ہونی چاہیے۔ اوپر سے آرڈر ہے کہ ذرا سی بھی غلطی سب کو ختم کر سکتی ہے۔ گینگ کا لیڈر سب کو پلان سمجھاتے ہوئے بولا تھا، اور رہی بات ان لوگوں کی، تو یہ ہمیں وہ تمام چیزیں سپلائی کریں گے جن کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ اس کی آخری بات پر اذہان شاہ نے سوال کیا تھا، یہ جو چیزیں ہمیں سپلائی کریں گے ان کے پاس وہ آئیں گے کہاں سے؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے پاکستان میں بہت کم یا پھر نہ ہونے کے برابر ایسی جگہیں ہیں جہاں سے ہمیں خطرناک چیزیں سپلائی ہو سکیں۔ اس کی فکر تم مت کرو، تم لوگوں کو جتنا بتایا جا رہا ہے تم لوگ اتنا ہی کرو۔ پاکستان میں ایک بندہ موجود ہے جو بم اور اس طرح کی مزید خطرناک چیزیں بنانے کے لیے سامان سپلائی کرتا ہے۔ بس تم لوگ کل سے اپنا کام شروع کرو گے، ہمیں 3 ماہ لگ جائیں گے، اور 3 ماہ بعد ہوگا ایک بہت بڑا بلاسٹ، ایک ایسا بلاسٹ جس میں ہر کوئی نقصان اٹھائے گا، چیخے گا، چلائے گا، اور پیسے کی فکر تم لوگ مت کرنا۔ باس کا کہنا ہے کہ تم لوگوں کو رقم تم لوگوں کے اکاؤنٹس میں مل جائے گی۔ 3 لوگوں میں سے ایک بولا تھا، جب سب نے خاموشی سے ان کی بات سنی تھی اور پھر مزید گفتگو کرنے کے بعد وہ لوگ اپنے کام میں لگ گئے تھے۔ اس سمے اذان شاہ بھول گیا تھا کہ وہ کسی کو بھوکا پیاسا اپنے اڈے پر باندھ کر آیا ہے۔ کوئی ہے یہاں پر؟ پلیز کھول دو، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھول دو، اذان نکالو مجھے یہاں سے، کوئی ہے یہاں؟ شفا مسلسل چلا رہی تھی مگر کوئی بھی اس کے سننے والا نہیں تھا۔ صبح سے یوں ہی کرسی پر بیٹھے بیٹھے وہ تھک چکی تھی۔ خود کو آزاد کروانے کی کوشش میں اس کے ہاتھوں پر لگی رسیاں بھی اب درد کرنے لگی تھیں۔ وہاں آس پاس کوئی نہیں تھا جو اس کی سن سکے۔ وہ اندھیرے میں بیٹھی مدد کے لیے چیخ رہی تھی۔ یوں ہی چیختے چیختے آخر کار وہ تھک گئی اور پھر خاموش ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ کرسی سے بندھی بندھی سو گئی تھی، جب اچانک اس کے اوپر پانی کی چھینٹیں پڑنے سے اسے ہوش آیا تھا۔ کیا بکواس ہے، کیا بدتمیزی ہے، دکھتا نہیں ہے کہ میں سو رہی ہوں؟ اپنی نیند خراب ہوتے دیکھ کر شفا غصے سے چیخی تھی، مگر پھر اچانک ہی اس کے جسم میں درد اٹھا تھا اور وہ کراہتے ہوئے خاموش ہوئی تھی۔
اپنے سامنے اذان شاہ کو دیکھا تو وہ اپنا سارا درد بھول کر غصے سے اسے گھورنے لگی تھی۔ آئی ایم سوری، بھول گیا تھا کہ تمہیں یہاں بند کیا ہے۔ دیکھو، میں تمہارے معاملے میں نہیں پڑنا چاہتا۔ شرافت سے بتا دو کہ تم نے USB کہاں چھپائی ہے۔ اس کے بعد میں تمہیں جانے دوں گا۔ میں تمہیں نہیں بتاؤں گی، بالکل بھی نہیں بتاؤں گی۔ میں آرمی میں جاؤں گی اور آرمی کو تمہارے بارے میں بتاؤں گی اور تمہیں ایکسپوز کر دوں گی۔ تم جانتی ہو اگر تم نے ایسا کیا تو تم کتنی بڑی مشکل میں پڑ سکتی ہو۔ وہ لوگ تمہیں جان سے مار ڈالیں گے۔ موت کا ڈر ہوتا تو کبھی بھی تم جیسے گندے انسان سے الجھتی نہ۔ نفرت کرتے ہوئے شفا بولی تھی، تم سب سے یہی نفرت میری طاقت ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، میری اس نفرت کے آگے تم لوگ بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ تم ہمیں نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچنا بند کرو اور سوچو اگر میں نے تمہارے گھر پر حملہ کروا دیا تو، تمہاری ماں اور ماں باپ کو راستے سے ہٹا دیا تو، یا پھر تمہارے جسم پر کھولتا ہوا پانی پھینک دیا تو، تب تم کیا کرو گی؟ ماں باپ کا نام سن کر صفا کے چہرے پر تکلیف بھری لرزش آئی تھی، جو اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ تم انہیں کیا نقصان پہنچاؤ گے اذان؟ اور میری تم بات ہی نہ کرو۔ بچپن سے لے کر اب تک صرف اذیت ہی برداشت کی ہے میں نے۔ تپتی دھوپ میں ننگے پاؤں بھیک مانگی ہے میں نے۔ ٹھٹرتی سردی میں لوگوں کے گھر گندے برتن ٹھنڈے پانی سے دھوئے ہیں میں نے۔ زمانے کا سرد و گرم بچپن سے لے کر جوانی تک برداشت کیا ہے میں نے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارا کھولتا ہوا پانی میرے جسم کے اس ماس کو پگھلا دے گا اور میرے اندر خوف پیدا کرے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ شفا نفرت سے بولی تھی، تم جیسے آدمی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ایسی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ پتہ نہیں میری طرح کتنی معصوم لڑکیوں نے تم جیسے انسانوں کی وجہ سے ایسی اذیت بھری زندگی گزاری ہوگی۔ تمہیں میں کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنے لگی۔ سزا تو تمہیں دلوا کر رہوں گی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ اگر تم نے مجھے ڈرانے کی کوشش بھی کی تو جان لے لوں گا میں تمہاری۔ اور میں تمہیں درندہ کہوں گی کیونکہ تم درندے ہو۔ تم جو کام کرتے ہو وہ درندوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ ارے کوئی درندہ بھی کسی کے ساتھ اتنا ظلم نہیں کرتا جتنا تم انسان گینگسٹر بننے کی بات کرتے ہو۔ کیا بگاڑا میں نے تمہارا جو تم یہ سب بکواس کر رہی ہو؟ تم نہیں نہ صحیح مگر تمہاری طرح کے لوگوں نے ضرور بگاڑا ہے۔ میری نظروں کے سامنے میری ماں کی عزت پامال کر دی گئی، میرے باپ کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا اور مجھے گھر سے بے گھر کر دیا گیا۔ یہ سب کرنے والا کوئی نہیں، تم لوگوں کے انڈر ورلڈ کا کنگ تھا۔ قسم کھائی تھی میں نے تب سے کہ اپنے ماں باپ کے قاتلوں کو سکون سے نہیں جینے دوں گی، مگر افسوس ہو رہا ہے مجھے کہ میں نے اپنے ہی ماں باپ کے قاتلوں میں سے ایک قاتل کی عزت کی، مگر اب میں اس سب سے پیچھے نہیں ہٹنے لگی اور تمہاری وہ USB ایسی جگہ پہنچ چکی ہے جہاں سے تمہارا وہ بادشاہ بھی واپس نہیں لا سکے گا۔ حقارت سے کہتے ہوئے شفا نے زمین پر تھوکا تھا جب اذان شاہ نے صفا کی جانب دیکھا تھا۔ تمہارے ساتھ جو بھی ہوا بہت غلط ہوا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں انصاف ضرور ملے گا، مگر وہ USB اگر کسی غلط آدمی کے ہاتھ لگ گئی تو بہت بہت بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی۔ سمجھنے کی کوشش کرو۔ انصاف کی بات تم جیسے گینگسٹرز تو نہ ہی کریں، بہتر ہوگا نکل جاؤ یہاں سے کیونکہ وہ USB اب تمہیں نہیں ملنے لگی۔ تم کچھ بھی کر لو، ڈرنے نہیں لگی میں تم سے۔ شفا کی ضد اور اکڑ دیکھ کر اذان شاہ نے غصے سے زمین پر پاؤں مارا اور کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ کچھ بھی کرو مگر مجھے اس لڑکی سے وہ USB چاہیے۔ اگر وہ USB کسی غلط آدمی کے ہاتھ لگ گئی تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، سمجھے تم لوگ؟ اذان شاہ نے اپنے آدمیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر اس کے آدمیوں نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اسے اطمینان دلایا تھا کہ وہ USB کے بارے میں پتہ کروا لیں گے۔ شفا کافی دیر سے خاموش بیٹھی تھی۔ اذان کے جانے کے بعد وہاں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ کمرے سے باہر صرف 2 آدمیوں کی دھیمی دھیمی آوازیں آ رہی تھیں۔ شفا نے اپنے ہاتھ ہلانے کی کوشش کی۔ مسلسل رسیوں سے بندھے رہنے کی وجہ سے اس کی کلائیاں زخمی ہو چکی تھیں، مگر اس نے ہار نہیں مانی تھی۔ وہ کرسی کے کنارے پر اپنے ہاتھ رگڑنے لگی۔ کافی دیر کی کوششوں کے بعد آخرکار اس کے ہاتھوں پر بندھی رسیاں ڈھیلی پڑنے لگی تھیں۔ یا اللہ بس یہ ایک بار مجھے یہاں سے نکال دے، وہ ہلکی آواز میں بولی تھی۔ چند لمحوں بعد بڑی مشکل سے اس نے اپنے ہاتھ آزاد کر لیے تھے۔ ہاتھ آزاد ہوتے ہی اس نے جلدی سے اپنے پاؤں کھولے اور پھر دیوار کے ساتھ لگ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ باہر سے لاک نہیں تھا، شاید اذان کو یقین تھا کہ شفا یہاں سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ شفا نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ باہر ہلکا ہلکا اندھیرا تھا، لمبا سا ہال اور ہر طرف خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ دور 2 آدمی بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ باس پھر مشن کے لیے گیا ہے؟ ایک آدمی نے سگریٹ پیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں آج بہت بڑا کام ہے، سنا ہے ان لوگوں کے ساتھ میٹنگ ہے جو پاکستان میں بلاسٹ کروانا چاہتے ہیں۔ شفا کے قدم وہیں رک گئے۔ باس تو شروع سے ہی یہی چاہتا تھا کہ ان سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے ختم کر دے۔
خاموش رہو، اگر اس نے سن لیا تو ہم دونوں مارے جائیں گے۔ ویسی بھی باس کوئی عام گینگسٹر نہیں ہے وہ تو۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا دوسرے آدمی نے فوراً سے اسے خاموش کرا دیا۔ شفا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ کوئی عام گینگسٹر نہیں ہے؟ کیا مطلب تھا اس بات کا؟ وہ خود سے بڑبڑائی۔ پہلی بار اس کے دل میں اذان کے لیے عجیب سا شک پیدا ہوا تھا۔ اچانک اس کے کانوں میں پھر سے ان آدمیوں کی آواز ٹکرائی۔ ویسے بھی ہم لوگ کوئی عام آدمی نہیں ہیں، ہم باس کے آدمی ہیں، اور ہمارے باس ایک سیکرٹ ایجنٹ ہے۔ وہ اس مشن میں صرف اس لیے شامل ہوئے تاکہ پاکستان کو تباہ کروانے والوں کا نام و نشان مٹا سکیں۔ اگلے ہی پل شفا کو لگا جیسے اس پر کسی نے پہاڑ توڑ دیا ہو۔ اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اذان شاہ ایک سیکرٹ ایجنٹ؟ وہ کئی لمحے خاموش کھڑی رہی۔ اس کے کانوں میں وہ الفاظ بار بار گونج رہے تھے۔ شفا، اس بارے میں بعد میں سوچنا، پہلے یہاں سے نکل۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے اپنی سوچوں کو جھٹکا اور وہاں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے لگی۔ آخر کار وہ سب کی نظروں سے بچتی ہوئی وہاں سے نکل گئی تھی۔ وہ کافی دیر بھاگتی رہی تھی۔ اس کے پاؤں میں درد ہو رہا تھا، سانس پھول رہی تھی، مگر وہ رکنا نہیں چاہتی تھی۔ آخر کار وہ شہر سے تھوڑا دور ایک پرانی ویران عمارت کے پاس جا کر رک گئی تھی۔ وہ جگہ کافی سنسان تھی، شاید وہاں کوئی نہیں آتا تھا۔ شفا آہستہ آہستہ اندر گئی اور ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا، مجھے کسی اور جگہ جانا ہوگا، وہ خود سے بولی تھی۔ پھر اچانک اسے اذان کے آدمی کی وہ بات یاد آئی تھی۔ وہ کوئی گینگسٹر نہیں بلکہ انڈر ورلڈ کا ایجنٹ ہے۔ شفا کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ اگر اذان شاہ ایجنٹ تھا تو پھر میرے ساتھ اتنا غلط کیوں کر رہا ہے؟ آخر اس یو ایس بی میں ایسا کیا ہے؟ وہ پریشانی سے سوچنے لگی تھی۔ دوسری طرف اذان اپنے مشن میں پوری طرح جت چکا تھا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ شفا اس کے اڈے سے بھاگ چکی ہے۔ شفا جلد از جلد اپنے ہاسٹل پہنچنا چاہتی تھی۔ خود میں ہمت جمع کرتے ہوئے وہ ہاسٹل پہنچی۔ وہاں جا کر اس نے جلدی جلدی اپنا حلیہ بہتر کیا، چہرے پر لگے گرد و غبار صاف کیے اور اپنا سارا سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ پھر اس کی نظریں یو ایس بی اور لیپ ٹاپ پر پڑی تھیں۔ کچھ لمحے وہ خاموش بیٹھی رہی، جیسا فیصلے کرنے کی ہمت جمع کر رہی ہو۔ آخر کار اس نے یو ایس بی لیپ ٹاپ میں لگا دی۔ جیسے ہی فائلز کھلی، صفا کا چہرہ جڑ پڑ گیا تھا۔ اسکرین پر ایک کے بعد ایک تصویریں، نقشے، خفیہ فائلیں، کچھ نام، مختلف شہروں کے نقشے اور دھماکوں کی پلاننگ سے متعلق معلومات سامنے آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ یا اللہ! اس کی منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ انڈر ورلڈ میں اتنا سب کچھ چل رہا ہے۔ کچھ فائلز میں مختلف جگہوں کے نام لکھے تھے، کچھ میں تاریخیں درج تھیں اور کچھ میں ان لوگوں کی تصویریں موجود تھیں جو پاکستان میں تباہی پھیلانے کے لیے آئے تھے۔ شفا کی نظریں تیزی سے اسکرین پر چل رہی تھیں، مگر پھر اچانک ایک فائل کھلتے ہی اس کے ہاتھ کانپ گئے تھے۔ اس فائل میں چند تصویروں کے ساتھ ایک نام بار بار سامنے آ رہا تھا، اذان شاہ۔ شفا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے پوری فائل پڑھی تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اذان شاہ کا نام ان لوگوں میں سے شامل نہیں تھا جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، بلکہ وہ ان لوگوں کی لسٹ میں تھا جو خفیہ طور پر ان سب کو ختم کرنے کے مشن پر تھے۔ شفا نے بے یقینی سے اسکرین کو دیکھا تھا۔ تو وہ واقعی مجرم نہیں تھا؟ وہ بے یقینی سے خود سے بولی تھی۔ اس کے لیے یہ ماننا بہت مشکل تھا کہ جس انسان کو وہ اپنے بابا کے قاتل کے طور پر سمجھتی رہی، وہ دراصل پاکستان کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مگر اس سب کے باوجود وہ اذان کو معاف نہیں کر سکتی تھی۔ ایجنٹ ہو یا کچھ اور، میرے ساتھ جو کیا وہ غلط تھا، شفا نے آنکھیں بند کرتے ہوئے سوچا تھا۔ اگر صبح شفا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یو ایس بی واپس کر دے گی، مگر خود سامنے نہیں آئے گی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ یو ایس بی کسی غلط آدمی کے ہاتھ لگ گئی تو اذان کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے شفا نے اپنا حلیہ مکمل بدل لیا تھا۔ اس نے سادہ سے کپڑے پہنے، چہرے پر عجیب سا میک اپ کیا اور بال مکمل طور پر چھپا لیے تھے۔ پھر وہ اذان کے آفس کے قریب پہنچی تھی۔ وہاں اس اذان کا خاص آدمی تھا، فیضان، باہر نکلتا ہوا نظر آیا تھا۔ شفا جلدی سے اس کے قریب گئی۔ یہ اذان شاہ تک پہنچا دینا، اس نے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ فیضان نے حیرانی سے اس کے ہاتھ میں موجود لفافہ دیکھا تھا۔ تم کون ہو؟ جو بھی ہو، اس سے تمہیں مطلب نہیں ہونا چاہیے، بس یہ چیز ان تک پہنچا دو۔ فیضان نے لفافہ لے لیا۔ اس میں کیا ہے؟ ان کی کھوئی ہوئی بہت خاص چیز۔ اتنا کہہ کر شفا فوراً وہاں سے نکل گئی تھی۔ فیضان اسے حیرانی سے جاتا ہوا دیکھتا رہا، پھر جلدی سے واپس آفس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دوسری طرف اذان شاہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ تم لوگوں سے ایک لڑکی نہیں سنبھلی، وہ اپنے آدمیوں پر چیخا تھا۔ ہم نے ہر جگہ ڈھونڈ لیا مگر پتہ نہیں وہ کہاں نکل گئی ہے۔
ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ وہاں سے نکلی کیسے۔ اگر وہ USB کسی غلط آدمی تک پہنچی تو تم لوگ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی وقت فیضان جلدی سے اندر آیا۔ سر، اذہان نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اب کیا ہوا؟ سر، یہ ابھی ایک لڑکی دے کر گئی ہے۔ لفافہ دیکھتے اذہان چونکا تھا۔ اس نے فوراً لفافہ کھولا اور اندر موجود USB دیکھ کر چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ یہ کہاں سے ملی تمہیں؟ سر، ایک عجیب سی لڑکی دے کر گئی ہے۔ میں نے روکنے کی کوشش کی مگر وہ فوراً وہاں سے چلی گئی۔ اذہان نے فوراً USB لیپ ٹاپ میں لگائی تھی۔ تمام فائلیں اپنی جگہ پر موجود تھیں مگر ان کے درمیان ایک نئی فائل بھی موجود تھی۔ اذہان نے فوراً وہ فائل کھولی تھی۔ اس میں چند لائنیں لکھی تھیں۔ میں تمہارے بارے میں سب جان چکی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ تم گینگسٹر نہیں ہو۔ تم پاکستان کے لیے کام کرتے ہو۔ فکر مت کرو، تمہارا راز ہمیشہ میرے ساتھ محفوظ رہے گا۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں معاف کر دوں گی۔ تم یہ بات مجھے آرام سے بھی بتا سکتے تھے مگر تم نے مجھے سزا دی، مجھے ایک رات بند رکھا، بھوکا پیاسا رکھا۔ اب اس سب کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اور ہاں، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا، میں کہاں ہوں، کہاں جا رہی ہوں، یہ جاننے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ اپنے مشن پر دھیان دو اور دوبارہ مجھے تلاش کرنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ الفاظ پڑھ کر اذہان کئی لمحے خاموش بیٹھا رہا۔ پہلی بار اس کے دل میں عجیب سی بے چینی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ شفا اس سے نفرت کرتی ہے مگر پھر بھی اس نے اس کا راز محفوظ رکھا تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ شفا کے پاس چھپنے کے لیے شاید کوئی محفوظ جگہ نہیں تھی۔ وہ اس کے لیے فکر مند تھا۔ اسی وقت فیضان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ سر، اب کیا کریں؟ کیا ہمیں اسے ڈھونڈنا چاہیے؟ اذہان نے گہرا سانس لیا تھا۔ کچھ نہیں، اب ہمارا پورا دھیان صرف مشن پر ہوگا۔ اگلے چند دن اذہان کے لیے بہت خطرناک ثابت ہونے والے تھے۔ انڈر ورلڈ والوں نے شہر سے باہر ایک خفیہ فیکٹری بنائی تھی جہاں بم بنانے کا سامان رکھا گیا تھا۔ اذہان کو ان کے ساتھ وہاں جانا پڑا تھا۔ وہ جگہ شہر سے کافی دور تھی۔ چاروں طرف مسلح آدمی موجود تھے، ہر طرف بارود، اسلحہ اور خطرناک سامان رکھا ہوا تھا۔ اذہان خاموشی سے سب کو دیکھ رہا تھا اور اپنے دماغ میں ہر چیز نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ اسی دوران وہاں موجود ایک آدمی بولا تھا، 2 دن بعد سامان دوسری جگہ شفٹ ہوگا۔ پولیس یا آرمی کو شک ہونے سے پہلے ہمیں سب کچھ منتقل کرنا ہوگا۔ اذہان نے خاموشی سے سر ہلایا تھا مگر اندر کے اندر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ اسے کسی بھی قیمت پر یہ خبر آگے پہنچانی تھی۔ اسی رات وہ فیکٹری کے پچھلے حصے میں گیا تھا۔ وہاں جا کر اس نے چھپ کر اپنے خاص ڈیوائس کے ذریعے خفیہ پیغام بھیجنے کی کوشش کی تھی مگر ڈیوائس بار بار بند ہو رہی تھی۔ وہ اسی کوشش میں لگا ہوا تھا کہ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے فوراً ڈیوائس کو ایک خالی ڈبے کے پیچھے چھپا دیا اور سگریٹ سلگا لیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اذہان نے مڑ کر دیکھا تو سامنے گینگ کا ایک خطرناک آدمی کھڑا تھا۔ بس سگریٹ پینے آیا تھا، اذہان نے خود کو نارمل رکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ آدمی چند لمحے سے گھورتا رہا پھر بولا، دھوکہ دینے والوں کو ہمارا باس زندہ نہیں چھوڑتا۔ اذہان نے ہلکی سی مسکراہٹ دی تھی۔ میں بھی دھوکہ دینے والوں کو پسند نہیں کرتا مگر اندر وہ پریشان تھا کہ اب اس سے کیا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ وہ اس آدمی کے بارے میں پتہ لگا سکے جو یہ سب کچھ کروا رہا تھا۔ اذہان نے اس شخص کی طرف دیکھا تھا پھر بولا، اچھا، کیا تم لوگوں نے باس کو دیکھا ہے؟ نہیں، سب کی خواہش ہے کہ وہ باس کو دیکھیں مگر کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ ہاں، بلاسٹ ہونے سے 2 دن پہلے وہ خود یہاں آئیں گے، ہر چیز خود چیک کرنے کے لیے، تبھی ہم بھی باس کو دیکھ سکیں گے۔ خیر چلو، سگریٹ ختم ہو گئی ہے، اندر چلتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں۔ اذہان دوستانہ انداز میں کہتے ہوئے اس شخص کے ساتھ اندر چلا گیا تھا۔ پھر اپنے مشن کو مکمل کرنے کے لیے وہ سب لوگ دوبارہ کام میں لگ گئے تھے۔ مال کے اندر اس وقت کافی گہما گہمی تھی۔ ہر طرف لوگ خریداری میں مصروف تھے، بچے کھیل رہے تھے اور فوڈ کورٹ میں بیٹھے خاندان ہنس بول رہے تھے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ چند لمحوں میں وہاں کیا ہونے والا ہے۔ مال کے پچھلے گیٹ سے 4 آدمی خاموشی سے اندر داخل ہوئے۔ سب نے عام لوگوں جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے مگر ان کے چہروں پر عجیب سی سنجیدگی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں چھوٹے بیگ تھے جن کے اندر خطرناک سامان موجود تھا۔ جلدی کرو، باس نے کہا ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر سب کچھ ختم ہو جانا چاہیے۔ ایک آدمی نے دھیمی آواز میں کہا۔ بم کہاں لگانے ہیں؟ دوسرے نے پوچھا۔ فوڈ کورٹ، سینٹرل ہال اور پارکنگ ایریا۔ جیسے ہی تینوں جگہ بلاسٹ ہوں گے پورا مال تباہ ہو جائے گا۔ وہ سب لوگ الگ الگ سمیتوں میں بڑھ گئے۔ ایک آدمی لفٹ کے ذریعے اوپر چلا گیا، دوسرا فوڈ کورٹ کی طرف بڑھا، تیسرا پارکنگ میں اتر گیا، جبکہ اذہان سینٹرل ہال کے قریب جا کر ایک بینچ کے پاس بیٹھ گیا۔ اسے اندازہ تھا کہ آج کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ ایک سیکنڈ کی بھی غلطی بہت کچھ برباد کر سکتی ہے
مگر وہ صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا تاکہ باس کے پورے نیٹ ورک کو ایک ساتھ ختم کیا جا سکے۔ باس نے کہا ہے کہ کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، ایک آدمی نے انٹرکام پر کہا۔ اوکے، اذان نے جواب دیا مگر اس کی نظریں ہر طرف گھوم رہی تھی۔ اسی دوران ایک خفیہ اطلاع آرمی تک پہنچی چکی تھی۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ سٹی مال میں خطرناک دہشت گرد داخل ہو چکے ہیں اور وہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں۔ چند ہی منٹوں میں آرمی کی کئی گاڑیاں مال کے باہر پہنچ گئیں۔ لوگ حیرانی سے انہیں دیکھنے لگے۔ اذہان تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا اور پھر کیپٹن کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس نے فورس کو الگ الگ جگہوں پر جانے کا اشارہ کیا جبکہ باقی سپاہی لوگوں کو باہر نکالنے لگے۔ سب لوگ فوراً باہر نکل جائیے، ایمرجنسی ہے، مال خالی کروایا جا رہا ہے۔ لوگ گھبرا گئے، ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ بچے رونے لگے، عورتیں چیخنے لگیں اور لوگ جلدی جلدی باہر کی طرف بھاگنے لگے۔ اسی دوران فوڈ کورٹ میں موجود ایک آدمی نے اپنے ساتھ فون کیا۔ آرمی پہنچ گئی ہے، لگتا ہے کسی نے خبر دے دی ہے۔ کیا؟ جلدی سے بم ایکٹیویٹ کرو۔ وہ آدمی بینچ کے نیچے جھکا ہی تھا کہ اچانک پیچھے سے ایک سپاہی آیا اور بولا، ہاتھ اوپر کرو۔ مگر وہ شخص فوراً مڑا اور اس نے سپاہی کے سینے پر زور سے وار کیا۔ سپاہی پیچھے گرا جبکہ وہ بھاگنے لگا۔ سر، ایک دہشت گرد فوڈ کورٹ کی طرف بھاگ رہا ہے۔ دوسری طرف اذان فوراً اس کے پیچھے بھاگا۔ اس آدمی نے اپنے ہاتھ میں پکڑا بیگ اذان کی طرف پھینکا۔ جلدی سے فوڈ کورٹ میں جا کر اسے ایکٹیویٹ کر دوں، ہمارا مشن کسی بھی حال میں رکنا نہیں چاہیے۔ اذان نے اسے ٹھنڈی نظروں سے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارا آدمی ہوں؟ میں آرمی کا آدمی ہوں، یہ سب میں نے پلان کیا تھا۔ تمہیں لگ رہا تھا کہ سب کچھ تمہارے مطابق ہو رہا ہے، مگر افسوس ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ کہتی اذان نے اس پر گولی چلا دی جو سیدھا اس کے سینے میں جا کر لگی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں تمام بم ڈیفیوز کر دیے گئے اور باقی آدمیوں کو بھی مار دیا گیا، مگر اذان خود بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگتا ہوا اپنی جان بچا کر پرانی فیکٹری پہنچا جہاں باس اور اس کے باقی آدمی موجود تھے۔ کس نے خبر دی تھی؟ کس نے؟ باس غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا۔ اس نے زور سے میز پر مکہ مارا۔ اس کے سامنے اس کے سارے آدمی کھڑے تھے۔ باس، ہمیں نہیں معلوم، آرمی اچانک آئی اور انہوں نے ہمارے آدمی مار دیے۔ میں بہت مشکل سے اپنی جان بچا کر نکلا ہوں، اذان نے زخمی حالت میں کہا۔ جھوٹ مت بولو، آرمی ایسے اچانک نہیں پہنچ سکتی، ہم میں سے کوئی غدار ہے۔ باس نے ایک آدمی کو بالوں سے پکڑ کر سامنے کھڑا کیا۔ تم نے کیا ہے نا یہ سب؟ نہیں باس، میں بے گناہ ہوں۔ باس نے اسے زور سے دھکا دیا۔ اگر مجھے غدار نہ ملا تو میں سب کو مار ڈالوں گا۔ اسی لمحے باہر سے زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ یہ کیا تھا؟ ایک آدمی دوڑتا ہوا اندر آیا۔ باس، آرمی نے ہمارے اڈے پر حملہ کر دیا ہے۔ باس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ سب لوگ ہتھیار اٹھاؤ، کوئی بھی زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ پورے اڈے میں بھگدڑ مچ گئی، ہر طرف گولیاں چلنے لگیں۔ آرمی کے سپاہی اندر داخل ہو چکے تھے۔ اذان ایک طرف مڑا رہا تھا، اچانک باس کی نظر اس پر پڑی۔ یہ تم نے کیا ہے نا؟ اذان ہنسا۔ بالکل میں نے کیا ہے، دھوکے بازوں کو دھوکہ دینا دھوکہ نہیں ہوتا۔ یہ کہتی اذان نے اس پر فائر کیا مگر باس جھک گیا اور باکسوں کے پیچھے چھپ گیا۔ دونوں طرف سے زبردست لڑائی شروع ہو گئی۔ سپاہی ایک ایک کر کے گینگسٹرز کو پکڑ رہے تھے مگر باس بہت خطرناک تھا۔ وہ بار بار اپنی جگہ بدل رہا تھا اور ہر طرف سے فائر کر رہا تھا۔ اچانک اسے موقع ملا اور اس نے اذان کو اکیلا دیکھ لیا۔ آخر کار تم میرے ہاتھ لگ گئے، آج تمہیں بتاؤں گا مجھے دھوکہ دینے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس نے بندوق سیدھی اذان کی طرف کی۔ اذان اس وقت ایک زخمی سپاہی کو اٹھانے میں مصروف تھا۔ آج تم میرے ہاتھوں مرو گے۔ وہ ٹریگر دبانے ہی والا تھا کہ اچانک ایک گولی آئی اور اس کے ہاتھ پر لگی۔ باس کی بندوق دور جا گری۔ سب چونک گئے۔ دروازے کی طرف ایک لڑکی کھڑی تھی، سیاہ لباس، ہاتھ میں بندوق اور چہرے پر سخت تاثرات۔ وہ شفا تھی۔ اذان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ شفا آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور ایک بعد ایک دو گینگسٹر کو گرا دیا۔ سب لوگ نیچے جھک جاؤ، اس نے زور سے کہا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ باس غصے سے چلایا۔ شفا نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہارے انجام کا سبق۔ باس نے دوسرے آدمی کی بندوق اٹھائی اور شفا پر فائر کیا مگر شفا بہت تیز تھی۔ وہ ایک طرف ہٹی، باکسوں کے پیچھے گئی اور پھر اچانک سامنے آ کر اس کے کندھے پر گولی مار دی۔ باس زور سے چیخا۔ اذان حیرانی سے شفا کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شفا اتنی بہادر اور خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ شفا نے ایک زخمی سپاہی کو اٹھایا اور اسے محفوظ جگہ پر لے گئی۔ پھر واپس آ کر اس نے اذان سے کہا، کھڑے کیا ہو، جلدی کرو، یہ لوگ بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ اذان جیسے ہوش میں آیا۔ تم یہاں کیسے؟ بعد میں بتاؤں گی، پہلے ان لوگوں کو ختم کرو۔ دونوں ایک ساتھ لڑنے لگے۔ اذان سامنے سے فائرنگ کر رہا تھا جبکہ شفا دوسری طرف سے گینگسٹرز کو گھیر رہی تھی۔
چند لمحوں بعد باہر زوردار دھماکہ ہوا۔ آخر کار باس کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں۔ وہ نفرت سے اذہان اور شفا کو دیکھ رہا تھا۔ تم دونوں نے میری ساری سلطنت تباہ کر دی۔ شفا اس کے سامنے آ کر رو گئی۔ جو لوگ دوسروں کی زندگیاں تباہ کرتے ہیں، ان کا انجام ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ تم کیسے بچ گئی؟ باس نے شفا کو پہچان لیا تھا۔ شفا مسکرائی۔ میں وہ نہیں جس کا تمہیں گمان ہے۔ میں اس عورت کی بیٹی ہوں جس کی عزت تم نے اپنے ہاتھوں سے برباد کی تھی۔ میں شفا ہوں، تمہاری سلطنت کو ختم کرنے والی۔ باس کو وہاں سے لے جایا گیا۔ ہر طرف خاموشی پھیل گئی۔ زخمیوں کو باہر نکالا جا رہا تھا۔ سپاہی ایک دوسرے کو دیکھ کر سکون کا سانس لے رہے تھے۔ اذہان کی نظریں مسلسل شفا پر تھیں۔ تم کون ہو؟ اس نے دھیمی آواز پوچھا۔ شفا کچھ لمحوں تک خاموش رہی، پھر اس نے اس کی طرف دیکھا۔ میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھتے تھے۔ اذہان کے دل میں ہزاروں سوال اٹھنے لگے، مگر شفا بغیر کچھ کہے وہاں سے جانے لگی۔ اذہان نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس بار تمہیں بغیر جواب دیے نہیں جانے دوں گا۔ شفا نے پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ دی اور وہاں سے چلی گئی، اور پیچھے اذہان کے لیے بہت سے سوال چھوڑ گئی۔ اذہان انہی سوچوں میں گم تھا جب اچانک ایک آفیسر اس کے پاس آ کر بولا، سر، ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ ہیڈ کوارٹر پہنچتے اذہان کو حیرت ہوئی کیونکہ پورا ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ سامنے اسٹیج بنا ہوا تھا، کئی سینئر آفیسرز موجود تھے، جبکہ میڈیا بھی وہاں کھڑا تھا۔ اذہان نے حیرت سے اپنے ایک ساتھی کی طرف دیکھا۔ یہ سب کیا ہے؟ ساتھی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سر، آج آپ کے لیے تقریب رکھی گئی ہے۔ اذہان کچھ سمجھ نہیں پایا، مگر پھر ایک سینئر آفیسر اسٹیج پر آیا۔ آج ہم یہاں ایک ایسے آفیسر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جس نے نہ صرف سینکڑوں معصوم لوگوں کی جان بچائی بلکہ ایک خطرناک گینگ کو بھی ختم کیا۔ پورے ہال میں تالیاں بجنے لگیں۔ کیپٹن اذہان شاہ، پلیز اسٹیج پر آئیں۔ اذہان چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ اسٹیج کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ذہن میں ابھی بھی شفا کے بارے میں سوالات چل رہے تھے، مگر اس وقت سب کی نظریں اس پر تھیں۔ سینئر آفیسر نے اس کے سامنے آ کر کہا، کیپٹن اذہان شاہ، آپ نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر نہ صرف مال میں موجود لوگوں کو بچایا بلکہ دشمن کے پورے نیٹ ورک کو بھی شدید نقصان پہنچایا۔ آپ کی بہادری، ذہانت اور فرض شناسی کے اعتراف میں آپ کو یہ میڈل دیا جا رہا ہے۔ پورے ہال میں ایک بار پھر زوردار تالیاں بجیں۔ آفیسر نے اذہان کے سینے پر میڈل لگا دیا۔ اذہان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا، جبکہ اذہان خاموشی سے اپنے سینے پر لگے میڈل کو دیکھتا رہا۔ اسی وقت ایک سینئر آفیسر دوبارہ مائک کے سامنے آیا، اور ہم اب ایک ایسی آفیسر کو اسٹیج پر بلانا چاہتے ہیں جنہوں نے اس مشن میں ہماری بہت اہم کردار ادا کیا۔ اذہان نے چونک کر سر اٹھایا۔ انہوں نے کچھ عرصے پہلے ہماری ٹیم جوائن کی تھی اور خاص طور پر درخواست کی تھی کہ وہ کیپٹن اذہان شاہ کے مشن پر کام کریں گی۔ اذہان کی نظریں دروازے کی طرف اڑ گئیں۔ اگلے ہی لمحے شفا ہال میں داخل ہوئی۔ وہ سیاہ یونیفارم میں تھی، چہرے پر سنجیدگی تھی اور اس کی آنکھوں میں وہی عجیب خاموشی تھی۔ اذہان چند لمحے سے دیکھتا رہ گیا۔ سینئر آفیسر نے مسکراتے ہوئے سے کہا، سب سے زیادہ شکریہ ہم آفیسر شفا کو کہنا چاہیں گے کیونکہ انہی کی وجہ سے ہمیں دشمن کے ہر پلان، ہر خفیہ مقام اور ہر انفارمیشن وقت پر ملتی رہی۔ اگر یہ نہ ہوتی تو شاید ہم آج یہ کامیابی حاصل نہ کر پاتے۔ پورے ہال میں ایک بار پھر زوردار تالیاں بجنے لگیں۔ شفا آہستہ آہستہ اسٹیج پر آئی اور اذہان کے برابر کھڑی ہو گئی۔ اذہان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تم تو واقعی… شفا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی بات مکمل کی۔ ہاں، میں واقعی ایک آفیسر ہوں۔ اذہان چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، جبکہ اس کے ذہن میں اب بھی بے شمار سوال تھے۔ اذہان نے اپنی فائل بند کرتے ہوئے خوشی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ پورے آفس کا ماحول خاموش تھا، صرف کمپیوٹرز کی ہلکی آوازیں اور باہر چلنے والی سپاہیوں کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ وہ کافی دیر سے شفا کو دیکھ رہا تھا، جو سامنے میز پر بیٹھی کچھ رپورٹ پڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی تھی، مگر آنکھوں میں ایک الگ سی چمک تھی۔ اذہان نے چند لمحے خاموشی سے گزارنے کے بعد آہستہ سے پوچھا، ایک بات پوچھوں؟ شفا نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ جی، تم نے یہ سب کیوں جوائن کیا؟
شفا چند لمحے خاموش رہی، جیسے اس سوال نے اسے ماضی میں پہنچا دیا ہو۔ پھر اس نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ فائل بند کی اور کرسی سے ٹیک لگا کر بولی، بچپن سے شوق تھا مجھے۔ واقعی؟ اذہان نے حیرت سے دیکھا۔ ہاں، جب میری نظروں کے سامنے میرے ماما بابا مجھے چھوڑ گئے تو میں نے خود سے ایک عہد کر لیا تھا کہ میں اتنی بہادر بن جاؤں گی کہ دوبارہ کسی بھی لڑکی پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گی۔ اس سب کے لیے بہت محنت کی تھی میں نے، بہت زیادہ محنت۔ جب میرا فائنل ٹیسٹ تھا تو آپ نے مجھے اغوا کر لیا تھا۔ اذہان ہلکا سا مسکرایا۔ ہاں، مانتا ہوں میری غلطی تھی۔ شفا بھی ہلکا سا ہنس دی، مگر اس وقت میرے اندر ایک جنون سا سوار ہو گیا تھا۔ پھر جب پتہ چلا کہ آپ ایجنٹ ہیں تو میرے اندر ایک ہمت پیدا ہوئی اور میں نے اس چیز کے لیے اپلائی کر دیا۔ میں آپ کا ساتھ دینا چاہتی تھی اور پھر میں آپ کے مشن میں شامل ہو گئی۔ شفا کی بات سن کر اذہان مسکرایا۔ تم جانتی ہو، جب تم میرے آفس میں ایک امپلائی کے طور پر آئی تھی تو بہت محنت اور لگن سے کام کرتی تھی۔ اچھا لگتا تھا تمہیں وہاں کام کرتے دیکھ کر۔ کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم اتنی بہادر بھی نکلو گی۔ اذہان کی بات سن کر شفا مسکرائی۔ ان دونوں میں یوں ہی باتیں چلتی رہیں۔ 2 دن یوں ہی گزر گئے۔ وہ دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ ہی رہتے تھے۔ آہستہ آہستہ ان دونوں کے درمیان محبت بڑھنے لگی تھی۔ اس رات آفس میں باقی سب لوگ جا چکے تھے۔ پورا فلور تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ صرف اذہان اور شفا ہی وہاں موجود تھے۔ باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور کھڑکیوں کے شیشوں پر بارش کے قطرے مسلسل ٹکرا رہے تھے۔ شفا اپنی فائل بند کر کے اٹھنے ہی والی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ شفا ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی۔ اذہان، میں یہی ہوں۔ اذہان کی آواز قریب سے سنائی دی۔ چند لمحوں بعد ایمرجنسی لائٹ جل گئی، جس کی مدھم روشنی میں پورا کمرہ ہلکے سنہری رنگ میں ڈوب گیا۔ شفا نے اذہان کی طرف دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ شفا نے نظریں چرا کر پوچھا۔ اذہان ہلکا سا مسکرایا۔ پتہ نہیں، شاید اس لیے کہ تمہیں دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ شفا کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ آپ کبھی کبھی بہت عجیب باتیں کرتے ہیں اور تم کبھی کبھی بہت خوبصورت لگتی ہو۔ شفا نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ اذہان کی آنکھوں میں اس وقت عجیب سی سنجیدگی تھی۔ وہ مذاق نہیں کر رہا تھا۔ شفا، تم جانتی ہو نا کہ تم میرے لیے کیا ہو؟ شفا خاموش رہی۔ اس کی دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اذہان آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ شروع میں تم صرف ایک ذمہ داری تھی، پھر تم میری عادت بن گئی اور اب… وہ چند لمحے رکا۔ اب تم میرے دن کا سب سے خوبصورت حصہ بن گئی ہو۔ شفا نے بمشکل اپنی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اذہان، میں سچ کہہ رہا ہوں، جب تم پاس ہوتی ہو تو عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے، اور جب تم دور ہوتی ہو تو ہر چیز ادھوری لگتی ہے۔ شفا کے لبوں پر ایک بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ آپ کو پتہ ہے، آپ پہلی بار اتنی سیدھی بات کر رہے ہیں۔ اذہان ہلکا سا ہنسا۔ کیونکہ پہلی بار دل کی بات کر رہا ہوں۔ بارش کی آواز مزید تیز ہو گئی تھی۔ شفا کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ باہر اندھیری رات میں بارش بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اذہان بھی اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں بارش پسند ہے؟ اذہان نے پوچھا۔ بہت زیادہ۔ مجھے بھی، لیکن آج کی بارش شاید ہمیشہ یاد رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آج پہلی بار میں نے تمہیں بتایا ہے کہ تم میرے لیے کتنی خاص ہو۔ شفا نے آہستہ سے اذہان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی تھی، مگر لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ آپ بھی میرے لیے بہت خاص ہیں اذہان، بہت زیادہ۔ اذہان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ شفا کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس نے اذہان کے ہاتھ کی گرفت محسوس کی تو اس کے چہرے پر شرم سے ہلکی سی سرخی آ گئی۔ میں وعدہ کرتا ہوں، اذہان نے دھیرے سے کہا، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ شفا کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر گال پر بہہ گیا۔ اذہان نے آہستہ سے اس کا آنسو صاف کیا۔ ارے، تم رو کیوں رہی ہو؟ شفا ہلکا سا ہنس دی۔ پتہ نہیں، شاید خوشی زیادہ ہو گئی ہے۔ اذہان بھی مسکرا دیا تھا۔ تم روتی ہوئی بھی اچھی لگتی ہو، اور آپ بہت زیادہ فلرٹ کرتے ہیں، صرف تمہارے ساتھ۔ شفا نے نظریں جھکا کر ہلکا سا مسکرا دیا۔ اذہان نے پہلی بار اسے اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ بارش، خاموشی، مدھم روشنی اور ان دونوں کے درمیان موجود وہ خوبصورت احساس، سب کچھ ایک خواب جیسا لگ رہا تھا۔ پھر اچانک باہر زور سے بجلی چمکی تو شفا ہلکا سا گھبرا کر اذہان کے قریب آ گئی۔ اذہان نے فوراً اسے اپنے بازوں میں لے لیا۔ شفا چند لمحے خاموشی سے اس کے قریب کھڑی رہی۔ اسے پہلی بار ایسا لگ رہا تھا جیسے دنیا کی ہر مشکل، ہر خواب اور ہر درد ختم ہو گیا ہو۔
اذہان نے اس کے سر پر اپنی ٹھوری ٹکائی اور دھیرے سے کہا، کاش یہ لمحہ یہیں رک جائے۔ شفا نے آنکھیں بند کر لیں۔ ہیڈ آفس کے بڑے ہال کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف سفید اور سنہری پھول لگے ہوئے تھے۔ دیواروں پر ہلکی روشنی کی سجاوٹ تھی جو پورے ماحول کو نہایت خوبصورت بنا رہی تھی۔ آفس کے تمام لوگ آج خوش تھے کیونکہ آج اذہان اور شفا کا نکاح تھا۔ اذہان نے اپنی آرمی یونیفارم پہن رکھی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی خوشی بھی تھی۔ دوسری طرف شفا نے سرخ رنگ کا خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے سر پر ہلکا سا دوپٹہ تھا اور چہرے پر شرم سے ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ سب لوگ ایک ایک کر کے ہال میں آ رہے تھے۔ اذہان کے دوست اسے مسلسل چھیڑ رہے تھے جبکہ وہ بس خاموشی سے مسکرا رہا تھا۔ آج تو کیپٹن صاحب کے چہرے پر الگ ہی خوشی نظر آ رہی ہے، ایک دوست نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اذہان نے اسے گھور کر دیکھا مگر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھر بھی موجود تھی۔ زیادہ باتیں مت کرو، سب لوگ ہنسنے لگے۔ کچھ دیر بعد نکاح خواہ آ گئے۔ پورا ہال خاموش ہو گیا۔ شفا دوسری طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کی زندگی کا یہ دن اتنا خوبصورت ہوگا۔ نکاح خواہ نے اذہان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا آپ کو شفا بنت احمد سے نکاح قبول ہے؟ اذہان نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے مضبوط لہجے میں کہا، قبول ہے۔ کیا آپ کو شفا بنت احمد سے نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ تیسری بار پوچھنے پر اذہان کی آواز میں پہلے سے زیادہ محبت اور یقین تھا۔ قبول ہے۔ دوسری طرف شفا کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے نظریں جھکا کر دھیرے سے کہا، قبول ہے۔ تیسری بار جب اس نے قبول ہے کہا تو اس کی آواز میں شرم کے ساتھ ساتھ خوشی بھی شامل تھی۔ جیسے ہی نکاح مکمل ہوا، پورا ہال مبارکبادوں سے گونج اٹھا۔ ہر طرف مسکراہٹیں پھیل گئیں۔ اذہان نے ایک گہرا سانس لیا جیسے اس کے دل کا سب سے خوبصورت خواب پورا ہو گیا ہو۔ کچھ دیر بعد سب لوگ مصروف تھے تو اذہان آہستہ سے شفا کے قریب آیا۔ شفا نے نظریں جھکا رکھی تھی۔ تو مسز شفا اذہان؟ اذہان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ شفا کے گال سرخ ہو گئے۔ آپ کو ہر وقت مذاق ہی سوچتا ہے۔ اذہان نے آہستہ سے اس کے قریب ہو کر کہا، مذاق نہیں حقیقت ہے، اب تم ہمیشہ کے لیے میری ہو۔ شفا نے مسکراتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی تھیں۔ اور آپ بھی میرے ہیں، اس نے بہت آہستہ سے کہا تھا۔ اذہان چند لمحے سے دیکھتا رہا۔ آج پہلی بار شفا اس کے نام کے ساتھ جڑی تھی اور یہ احساس ہی اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ باہر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ راحت بہت خوبصورت تھی۔ ہال کی روشنی میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے۔ سب لوگ انہیں دیکھ کر خوش ہو رہے تھے مگر ان دونوں کے لیے اس وقت دنیا جیسے رک گئی تھی۔ اذہان نے آہستہ سے شفا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں شفا، میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا، ہر مشکل میں، ہر درد میں، ہر خوشی میں۔ شفا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اور میں بھی کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ اذہان نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ان کی محبت، ان کا یقین اور ان کا ساتھ آج ایک خوبصورت رشتے میں بندھ چکا تھا۔